ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا فرق ہے عالم کے تبلیغ کرنے میں اور بزرگوں کے تبلیغ کرنے میں۔ اولیاء اور طرح کرتے ہیں، علماء اور طرح کرتے ہیں۔ مثال آپ کو میں پیش کرتا ہوں، اب آپ نے اس جملے کو پھر واقعے کو پورا کرنا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے وہ ان کی طبیعت ذرا تھوڑی سی ناساز ہو گئی، تذکرے میں واقعہ لکھا ہے۔ تو ان کے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایسا سازگار حکیم جو تھا وہ موجود نہیں تھا۔ تو ایک مرید نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک میری نظر میں بہت اچھا طبیب ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ طبیب ہے ہندو، تو پتہ نہیں اب اس کے ہاتھ میں شفا ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے کہا لائے، اب نظام الدین اولیاء نا، انہوں نے کہا جی لائیں، ہندو ہے تو کیا ہوا۔ وہ ہندو آیا اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے واقعی بڑی شفا دی تھی۔ اس نے چند دن حضرت کا علاج کیا اور حضرت جو ہے وہ صحتیاب ہونا شروع ہو گئے، جبکہ باقی سارے حکیم نہیں کر پا رہے تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا اس ہندو سے، انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے کیوں شفا دیا، تمہارے ہاتھ میں کیوں شفا ہے، ایسی کیا بات ہے جس کی جو تم خاص کرتے ہو، جس پہ اتنی کرم نوازی ہے خدا کی کہ وہ باقی لوگوں میں نہیں تھی جو کہ ان کے مریدین تھے اور ظاہر مسلمان تھے۔ اس نے کہا میں صرف ایک کام کرتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور طب سیکھی ہے، کہ جو بھی میرا نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف اور مخالف جاتا ہوں۔ اگر میرا نفس خوشی کے لیے کہتا ہے میں خوشی کو رد کرتا ہوں، اگر میرا نفس بھوک کے لیے کہتا ہے میں کھانے کو رد کرتا ہوں، میں نفس کے خلاف چلتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے، یہ وہ ہندو کہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے، اب میں اللہ کا لفظ لے رہا ہوں، اس نے تو اللہ کا لفظ نہیں کہا ہوگا نا، اس نے کہا کہ مجھے یہ شفا جو ہے یہ نصیب ہوئی ہے۔ اب بات تو ایکچولی ختم ہو جانی چاہیے یہاں پہ، لیکن وہ پھر یہ ہے تبلیغ، مجھے لگتا ہے یہی تبلیغ ہے صرف۔ تو حضرت اولیاء نے کہا، نظام الدین اولیاء نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بتا کہ تجھے پتہ ہے میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو اس نے کہا تو نے مسلمان ہونا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں ہونا۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں اب تجھے کلمہ پتہ پڑھنا چاہیے، ورنہ اللہ تیرے سے یہ شفا چھین لے گا، تو نے اپنے نفس کی مانی ہے۔ اور اس نے کلمہ پڑھا۔ اب یہ جو تربیت ہے، یہ تربیت گاہ، یہ بہت بڑا فرق ہے اس تبلیغ سے جو کہ علماء اکرام کرتے ہیں۔ یہ کیا کہنا چاہیے، یہ ایکسپریشن بھی ہے اور ایک موٹیویشن بھی ہے اور یہ ایک ایگزامپل بھی ہے اور ایک دوسرے کی نبض پہ ہاتھ بھی ہے۔ کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب ایک اولیاء ولی اللہ کی تبلیغ میں اور ایک عالم کی تبلیغ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ جو اللہ والے تھے نا، ان کے اندر سے نفس ختم ہو چکا تھا، داعیات نفس جو تھے نا وہ ختم ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے اور ایک مولوی کے تبلیغ میں فرق یہ تھا کہ مولوی تبلیغ مسلط کرتا ہے، مولوی تبلیغ مسلط کرتا ہے، یہ مسلط نہیں کرتے۔ یہ نبی بھی تبلیغ مسلط نہیں کرتے۔ اللہ نے حضور کو فرمایا تھا کہ آپ پابند نہیں ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، آپ پر صرف یہ کہ آپ دلائل کے ساتھ کھول کے بات واضح کر دیں۔ اور وہ اندھا تھا جس نے آ کے پلو کھینچا تھا، کیا حدیث کی طرف توجہ کیا آپ نے، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اب دیکھیے واہ جی واہ، یہ جو جب آپ دعوت دیتے ہیں نا تو آپ کی دعوت کے کئی داعیات ہوتے ہیں۔ ہماری دعوت کا جو مولویانہ دعوت ہے اس کے داعیات میں اگلے کی اصلاح کم اور اپنی رونت زیادہ اور اگلے کی تحقیر زیادہ کار فرما ہے۔ اصلاح پیش نظر کم ہے، جبکہ یہ زیادہ ہے کہ دیکھو میں کی کر دیتا ہے، دیکھو میں نے یہ کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا، اس لیے اس میں پھر خوف بھی زیادہ ہے۔ ہاں، دوسری یہ ہے کہ سر وہ لوگ جو تھے نا وہ اللہ کی طرح متوجہ رہنے والے لوگ تھے۔ ہم جو لوگ ہیں نا، ہمارے پاس رجسٹر ہیں، کسی کے پاس ایمان و کفر کا ہے، کسی کے پاس اہل سنت کا رجسٹر ہے کہ یہ سنی بناتا ہے اور نکالتا ہے۔ آج کل مجھے نکالا جا رہا ہے نا، کئی رجسٹروں سے نام کاٹ رہے ہیں، تو میں نے دیر کر دی نکالنے میں آپ کو۔ ویسے نہیں نکل چکا ہوں میں، آپ نے ٹھیک ہو، وہ آئے خطوط آئے ہیں کچھ، انہوں نے نکال دی۔ اچھا اب میری دست بستہ، اللہ معاف کرے ہم اس کو بھی مذاق لے رہے ہیں، حالانکہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اچھا اب دست بستہ یہ گزارش ہے کہ دیکھیے مجھے ایک بات سنائیے سر، میں پابند ہوں قرآن کا اور اللہ کے رسول کا، بے شک ہم سب، جو میں اس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھوں گا میں وہ کروں، مجھ پر واجب ہے وہ کرنا، کروں گا نہیں سر، واجب ہے۔ اگر واجب نہ ہوتا تو اللہ اس وجود میں عقل کیوں رکھتا؟ واہ۔ میں غامدی صاحب کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو کسی نے سوال پوچھ دیا یہ والا، یہ اپنا منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی، بہت اچھی ایک ڈسکشن چھڑ گئی۔ انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا ہر وہ کام جس کے اندر انسان کا کردار ہے وہ عقل سے وابستہ ہے۔ ٹھیک،
کیونکہ اگر وہ کردار نہ رکھا جاتا تو انسان کے وجود میں تو عقل تھی نہیں. قرآن تو لکھا لکھایا آ گیا تھا اور رسول نمونہ آ گیا تھا, تو کہا جاتا عقل شکل چھوڑو, یہ کرو, ان کے پیچھے چلو. لیکن عقل کا کردار یہ بتاتا, اور کہیں پہ قرآن کتاب کا ذکر نہیں ہے قرآن میں بغیر حکمت کے. ٹھیک ہے نا, جو 4 فرائض نبوت ہے ان میں بھی ایک حکمت ہے کہ حکمت کے بغیر نہ قرآن نہ حدیث نہ کچھ آپ امپلیمنٹ نہیں کر حکمت کے بغیر تبلیغ, نہ حکمت کے بغیر تبلیغ ہے. قرآن کہتا ہے اگر لڑائی ہو جائے نا تو اچھا لڑو, اچھا, تاکہ کل کو منہ لگ سکو. اخلاق کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ لڑیے. ایسا آخری بات پہلے نہیں کہنی, ایسا نہ آخری بات پہلے مت کیجیے. حضرت مولا علی فرماتے تھے, کوئی جا رہا تھا نا تو فرمایا چپ کر کے رہو. وہ کہتا ہے جی میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں, تسی کہندے ہو چپ کرو. اسی لیے تو چپ کر کے اس لیے تو فرمایا چپ کروا رہا ہوں کہ تبلیغ سر کبھی بھی زبان کی مؤثر نہیں ہوتی, تبلیغ ہمیشہ کردار کی مؤثر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. غامدی صاحب کی ویسے جو گفتگو ہے یہ کتنی مؤثر ہے, لیکن یہی بات جو ہے نا, ایمانداری میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ عالم بھی ہیں اور اولیاء کے چاہنے والے بھی ہیں, چلے میں ماننے والے کا لفظ پہلے استعمال کرنا چاہ رہا تھا, چاہنے والے بھی ہیں, ان کی بھی آپ تبلیغ دیکھیں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب کی تبلیغ دیکھیے بڑی کنسٹرکٹیو ہے, اور حوالوں کے حساب سے, یہ نہیں کہ کوئی حوالہ انہوں نے اپنے گھر سے نکال لیا, وہ ہماری ہی کتابوں سے حوالے ہیں.